جیتے رہیں گے کل اس عمر بے ثبات پہ، تکیہ ہے بے محل جائے گا کچھ نہ ساتھ لحد میں بجز عمل، جائے گا کچھ نہ ساتھ لحد میں بجز عمل۔ ارے یا مجلس عزا میں جو آنسو بہائیں گے، ان آنسوؤں کی قبر میں لذت اٹھائیں گے، ارے ان آنسوؤں کی قبر میں لذت اٹھائیں گے۔ اس بزم میں شریک رسول خدا بھی ہیں، ساتھ ان کے اولیاء بھی ہیں اور انبیاء بھی ہیں۔ نالا سر کے حال پہ مشکل کشا بھی ہیں، تھامے ہوئے جگر حسن مجتبیٰ بھی ہیں، ارے تھامے ہوئے جگر حسن مجتبیٰ بھی ہیں۔ سن سن کے مرثیے کو یہ رقت جو ہوتی ہے، تم سب کے ساتھ روح ائمہ بھی روتے ہیں، ارے تم سب کے ساتھ روح ائمہ بھی روتی ہے۔ گرمی کی فصل اور مہینوں کا وہ سفر، بچوں کا ساتھ رنجو علم دھوپ کا ضرر، ڈر قتل کا کہیں کہیں لٹنے کا ہے خطر، سب جاگتے ہی جاگتے ہو جاتی ہے سحر، ارے سب جاگتے ہی جاگتے ہو جاتی ہے سحر۔ ایک ایک قدم پہ لاکھ طرح کے ہراس ہیں، چہرے بہادران عرب کے اداس ہیں، ارے چہرے بہادران عرب کے اداس ہیں۔ امامہ رکھ کے ہاتھوں پہ کرنے لگے دعا، فرمایا اے رحیم تیرے نام کے فدا، امیدوار لطف و عنایت رہا صدا، اب آرزو ہے تیغ سے کٹ جائے یہ گلا، ارے اب آرزو ہے تیغ سے کٹ جائے یہ گلا۔ پھر گھر میں اس سفر سے نہ جانا نصیب ہو، مولا تیری جناب میں آنا نصیب، ارے مولا تیری جناب میں آنا نصیب ہو۔ بے وجہ ہم پہ ہوگی جفا اس مہینے میں، اکبر پدر سے ہوں گے جدا اس مہینے میں، آئے گی بے قصوں پہ بلا اس مہینے میں، ہم ہوں گے عاصیوں پہ فدا اس مہینے میں، ہم ہوں گے عاصیوں پہ فدا اس مہینے میں۔ ارے ہوں شاد کس طرح کے عجب غم کا چاند ہے، زینب یہ چاند ماہ محرم کا چاند، ارے زینب یہ چاند ماہ محرم کا چاند، یہ ماں فاطمہ کو لحد میں رلائے گا، اس ماں میں مزار نبی تھر تھرائے گا، یہ ماں شمع قبر علی کو بجھائے گا، یہ ماہ نو ہمیں ستم نو دکھائے گا، ارے یہ ماہ نو ہمیں ستم نو دکھائے گا۔ حیدر کا گھر لٹے گا پیرو سے شام تک، جاؤ گی سر کھلے ہوئے تم شہر شام، ارے جاؤ گی سر کھلے ہوئے تم شہر شام تک۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین السلام علیکم۔
आपके उस गुजारिश थोड़ा आगे की तरफ आ जाए इंशाल्लाह. Hopefully more people will join in. I'd like to make a few announcements. First of all, I'd like to thank Maulana and welcome Maulana Asghar Shaheedi Sahab from Karachi. He'll be joining us for the first Ashra here at Wali-e-Asr. He'll be here for the first 12 nights. The program will be in English and Urdu, so some fadail in English followed by Urdu, and then inshallah Masaib in Urdu. So please join us. Tomorrow night, inshallah, which is Sunday night, but Monday is off. So we do have a program with Maulana after Majlis, inshallah. So please join us for a Q&A session. And the topic is current affairs and also the issues that we're dealing with in current atmosphere environment in today's world. So please join us tomorrow after Majlis, inshallah. With that, loud salawat for Maulana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بالطه وياسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. Alhamdulillah that Allah has given us once again this opportunity to avail these precious days and nights of Muharram and to gain and learn from the lessons which has been in the tragedy and event of Karbala. No doubt that ulama has been calling this event that every lesson person can learn from this event of Karbala. Although this event was only for a few days, that they have been in Karbala only for 8 days over there. But the examples is for the lifetime. They have set an example, they have set a lesson for us to think and ponder again and again. And every year we speak, we talk, we listen, we read the same historical event
but we learn new things out of it. And this is something miraculous for us, that how come that event which took place centuries before, but still it has a lot to learn from it. Regardless, it is from our personal grooming, regardless, it's for our spiritual or intellectual needs, or it's for the society, for our family, for our society, for the structure, or rather the infrastructure which is required to strengthen the bondings amongst ourselves, and the infrastructure which is required for a healthy society, it's still to be discovered in depth from the event of Karbala. Every year, ulama, scholars all around the world, they speak, they talk, they write lots and lots of books about this event, about the personality of Imam Hussain alayhi salam and other personalities which have been in Karbala. But every time we learn, and maybe because of that so much in this event, that in one of the traditions from Imam Muhammad Baqir alayhi salam, he asked his companion and his followers and lovers to talk and discuss about this event wherever they sit, whenever they sit, whenever they gather. One of the topics should be related to Imam Hussain alayhi salam. So it's not the repetition actually. At times repetition is also useful. Quran also says that repeating some things is useful for mu'mineen, reminds us, because once we listen, at times we forget. The things which we do not bring in our practice, usually we forget. So it is always useful that mu'mineen should remind each other about their responsibilities towards Islam, towards Quran, towards Ahlul Bayt alayhim salam, and towards this event of Karbala, this uprising of Karbala. Each and every one of the followers, the one who admires Imam Hussain alayhi salam and this uprising, they have certain responsibility towards it. So this is one of those things. And another narrations received from Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Again he asked his companion Hazrat Fuzail that, Fuzail, do you sit together among yourselves and talk about us? Talk about our teachings or not? Atajlisuna wa tatahaddasun? Do you sit and discuss about our teachings? Hazrat Fuzail said, yes, my master, yes we do. Imam says that the blessings upon you, those who will discuss about our teachings will remain in our blessings and remain under the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. The day when every eye will be crying, that the day of judgment, but those who have discussed
among themselves about our teachings will be happy on that day. They will be glad, they will be satisfied that what they have done in this world, the result they will see over there. So it is one of the important things, although to commemorate in the month of Muharram and Safar is much more important, but it's not limited to these few days or few nights, which we have as a cultural we have adopted. No, these few days and nights of Muharram and Safar is to recharge us, enlighten our hearts and minds with the light of guidance of Quran and Ahlul Bayt alayhimus salam. So we can remind ourselves about our responsibilities, so we can learn new things and ponder and discuss about the different aspects of the teachings of Quran and Ahlul Bayt and this event of Karbala, and how to correlate with those teachings with us in these days and this era. This is important, that how to implement those teachings, those wonderful teachings which is given by Islam, which has been given as an example by Ahlul Bayt alayhimus salam. It's not just praising them, indeed praising them and their efforts and their fazail, no doubt has a sawab and reward, and it has an impact in this world and hereafter. No doubt, we should not doubt that discussing about the fazail of Ahlul Bayt, that is something very little and something very small to discuss. No, we should not belittle the fazail of Ahlul Bayt alayhimus salam, but we need to see the various aspects of fazail of Ahlul Bayt alayhimus salam. There have been fazail of actions which they have performed, the way they have fought bravely, courageously, with the ironic heart which they have learned. They have fought with enemies of Islam. But besides that, the way they have worshipped, the way have make supplications and du'as, and how they defended the ideological boundaries of Islam. One of the uniqueness of the fazail of Ahlul Bayt alayhimus salam, you may find at battlefront there have been many companions, although there have been different level of bravery among them. Again, over there is no comparison of Ahlul Bayt and those companions. But you will find people in battlefield. You may find people giving charity. You may find people sitting around the Holy Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. You may find in lots and lots of places, but the place you would not be able to find anyone other than Ahlul Bayt is on the boundaries which was been safeguarded by Ahlul Bayt, was the ideological boundaries. They were the only people who safeguard the ideological boundaries and the true teachings of Quran, where you won't find anyone else. Rather, when they wanted to defend Islam and its ideological boundaries, they used to ask Ali alayhi salam to come and help them and guide them, so they are not being defeated on the hands of enemies of Islam. And not only Amir al-Mu'mineen Ali alayhi salam, but also the
Imams who came after him. In every era you will see in the books, if you will go to Tarikh Tabari or other historical books, we will find Shaykh Tabarsi in his book of Al-Ihtijaj, where there have been sermons and arguments and discussions among the Muslims, Shias and Sunnis, and also with non-Muslims. The only people who were able to defend strongly were Imams of Ahlul Bayt alayhimus salam. And recite Salawat Muhammad. Now this is something which is unique in the teachings and the lifestyle of Ahlul Bayt alayhimus salam. You may give example of some other quality which appears into a practical life. Yes, of course, the level will be different, no doubt. Again, over there is no level, but still there is something over there. If we recite the ayah of that, the ayah was been revealed to praise the action of Amir al-Mu'mineen, that he gave his ring while he was doing ruku. No doubt, it's a fazila of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. No one else, even they tried to copy Amir al-Mu'mineen, but no Quranic revelation revealed. So it was to praise Amir al-Mu'mineen's action and his initiative. But again, you will see that there are examples of people and companions who gave their entire household to the deserving people. But we won't find people on the ideological boundaries able to defend Islam. And even if they tried, they made blunders, mistakes, and they innovated things into it. Rather, explaining the true spirit and teachings of Quran and Ahlul Bayt, they did so. So reviving the teachings of Ahlul Bayt, besides their fazila in their actions on the battlefield, in mihrab of ibadat, being the true and sincere and closest companion of the Holy Prophet, we see the treasures of true and pure knowledge of Quran only belongs to Ahlul Bayt alayhimus salam and no one else. Can you recite Salawat Muhammad? So this is the month of Muharram. In one of the sayings of Imam Khomeini, he says, whatever we have as a part of our iman or learning from Islam, it is because of the month of Muharram and Safar. That whatever has been discussed about Islam and the teachings of Imam Hussein alayhi salam, we have learned from it. And we are able to understand and charge ourselves, enlighten ourselves, which encourages us to go and explore Quran and other teachings and traditions of Ahlul Bayt alayhimus salam. So it is an essential that each and every Muslim, not only Shia, Muslims who believes in the purity of Quran and the sanctity of Ahlul Bayt alayhimus salam, that it is the responsibility of each believer that it is the essential part to believe
in Ahlul Bayt of the Prophet, the household of the Prophet, he or she must commemorate these days. Yes, no doubt. One of its part, and it's an important part, is to discuss and talk about the brutality which has been occurred in this event. How they were being tortured, how they were being injured, and then they were being killed. This should be discussed, and we should remind ourselves. The discussion which we need to do and correlate ourselves, that is the history in the year 61 Hijrah, in the month of Muharram, 61 first Hijrah. After so many centuries, how we can relate ourselves. This is very much important to remind ourselves again and again, because we are so much indulged into day-to-day issues and so much materialistic issues, which becomes almost a need in our lives. So we tend to forget all these things. We don't have that time to think that how to relate, how we learn from Karbala, from Imam Hussein alayhi salam, and this is how our lifestyle should be. One of the basic things which we learn from this uprising of Imam Hussein alayhi salam, that there should be an objectivity in our lives. This is very much important, that we should learn we should think about ourselves and our lives, that what should be the objective for our life. Now there could be two ways to learn about it. One, by experiencing this world, reading what people have done, what they have objectives in their lives, and select one of them for our own selves. Other is that to learn from something that gives us surety that we will be successful not only in this world but hereafter as well. I remember discussing that one of the basic concepts which each and every believer should have is his or her worldview. That how greater the worldview is, that is the concept of life, if it's clear for us that we are not going to live only in this world, but there is also another world where we are going to live over there. This worldview makes a big difference, a huge difference between an Islamic ideology and teaching and other isms and religions and other things. This is the biggest difference which it has with others. So over here we need to think who we are, from where we are supposed to go. If we are clear about it, we can move ahead, we can find a correct and adequate objective for our lives. And for that we need to go and ponder into the verses of Quran and the teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam. Can you recite salawat? The verse which I recite, maybe you have remembered that this is something very common which speakers do discuss about this thing. It's just to begin with it, we will discuss a topic
of these few nights would be the spiritual and practical values from the event of Karbala. How to relate, how to groom ourselves spiritually and worldly level, that in our relations, in our response towards our responsibility in this world. So we need to make a balance between our responsibilities and obligations, our needs and wants, which we are going to discuss. But before that, I would like to just bring those things which could be in your minds, that the basic responsibility is, after having Iman on Allah subhanahu wa ta'ala and on His prophets and His books and apostles and imams on the Day of Judgment, what the Quran says in Surah Tahrim, verse number 6, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Those people who have believed in Allah, qu anfusakum, safeguard yourselves from the fire of hell, and not only yourself, but your family as well. Now, it is very much important to save ourselves. We need to learn how to save. I came to know that yesterday when I reached over here, just before that, there was a session with the local police, and they were discussing that if something happened which was becoming a common issue in the life of US citizens, that firing incidents and these type of things is going on. So why this meeting was? They told us how to save yourselves. And what Musa Bhai actually told me, that there were been basic thing was that run, hide, and then attack. There were three things. First, you need to run, save yourselves. You need to save yourselves. Hide so he cannot reach to you. And then attack. And that is, well, it is their philosophy. I'm not saying that it's correct or not, but they have given some formula. This is the way you have to do. So what you need to do is to save yourself, to save other people as well. When we go and fly an airline, what they say, if the oxygen mask comes, first put on your face and then on someone who needs your help. So it is important, it seems to that this philosophy is very logical, that if we are safe, we can save others. Which not everywhere. It depends what we are talking about. At times, to save others, we need to sacrifice ourselves as well. It also comes over there. But over here in this Quranic verse, Allah says, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Save yourself from the fire of hell. So it's not the worldly responsibility, but it's the responsibility in hereafter, that we need to save ourselves from the fire of hell, that we should not perform something and indulge in something which can become a cause to take us towards the fire of hell. Similarly to our children. One of the issues which we have discussed again and again with lots of scholars and mu'mineen among ourselves, and not only in this part of the world, but back home in Pakistan and India, we discuss all around the world. Now this issue is becoming common. Maybe somewhere it's much more intensive sort of thing, but there are issues everywhere. And another thing, it's not the issue of this era. It is from the beginning. Because
Shaitan has said that لَأُقَدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. He said, I swear by you, so Allah says, by you, that I will sit on your righteous path and will try to take these people stray from your right path. He has told Allah that this is how I'm going to act. So it's from Habil and Qabil. Although they both sacrificed. What was the order from Allah subhanahu wa ta'ala? To sacrifice on his path. So Habil selected the best thing to sacrifice. Qabil also sacrificed for Allah, but he took the weakest thing or the poorest thing to sacrifice. So they both sacrificed to seek the pleasure of Allah, but Allah accepted only from one, that is Habil, and rejected the sacrifice of Qabil. So it's not that one was obedient and other was being disobedient. Remember this. Both were obedient. Both were, because they both submitted. They submitted to the order of Allah subhanahu wa ta'ala and they sacrificed. The only thing is who performed the best way. Ayyakum ahsanu amala. As in Surah Mulk, Allah says that we have created death and life. For what? To test you and try you that who is the best among you. It's not who is the right among you. Maybe everyone of could be right, but everyone could not be best from each other. So we need to be best. If we say as a Muslim, as a believer, as a human being, we are the best, then we have to perform as the best person, intellectually, spiritually, materialistically. The way we perform our humanitarian act, the way we perform our responsibilities towards our neighbors, our friends, our colleagues, Muslims, non-Muslims, even towards the environment. I have discussed in previous years, even over here, our responsibilities towards environment. We think that it's something new which has been created just few years back to save the environment or save animal. It's all 1400 years back in the hadith of Ahlul Bayt alayhimus salam, that how to take care of your own environment, how to be kind to animals, and how to be careful about the trees and plants and all those things. Even the non-breathing things, as we say that, non-breathing, like the land or mountains and all these things. So it's been over there. So we need to, when we say what is our responsibility, we need to look into a broader canvas of our life, that a portion is in this world, this materialistic world, and the bigger portion, it is in next world. So we need to prepare. And how to prepare ourselves? We cannot prepare ourselves. It's an integrated part. When we are living together as family, husband and wife, parent, children, so one cannot say that I am close to Allah subhanahu wa ta'ala while his family members are involved in sinful acts, bad acts. It is not possible. It is not possible. Why it is not possible? For various reasons. But a couple of reasons I'm just mentioning over here. Number one, to become closer to Allah subhanahu wa ta'ala, we need to fulfill our responsibility, and one of our responsibility is to save our family members. So we cannot be ignorant towards them.
It's their life, whatever they want to do, let them do. Now they are old enough to, decide. These type of things, excuses we bring for ourselves. But we cannot say, this is one of the responsibilities. Another thing, if we are living in an environment which have more distraction, which have more materialistic aspect in their life than the divine and spiritual, then how we can do that? Why we go for ziyarat? Why we go for Hajj? Besides the obligation, okay. But besides obligation, why? We want to take ourselves in an environment in which we can clean our souls, groom ourselves, enlighten our thoughts, bring that purity inside ourselves. And why? Because of their environment. That place becomes sanctuary for us, that we are away from shaitan. Now if we want to make the similar sort of place where it should be, within ourselves, that's it? No, it should be our house. The first thing is our house, which consists of our parents, our children, and spouse. This is the basic unit from where we need to start with. We are not limited to it. Then it comes to the center, to the society, to the friends, and so on. But nowadays, we are ignorant. This is very much important to learn from Karbala. From Karbala, we see that one of the teachings of Imam Hussain alayhi salam, کیا تھی وہ ٹیچنگز؟ ان ٹیچنگز میں سے ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ علی اکبر فرمایا کہ بیٹا جب شہادت کی باری آئے گی، موت کی باری آئے گی، تو سب سے پہلے تمہیں میدان میں جانا ہوگا. بعض دفعہ ہم یہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت علی اکبر نے چاہا تو امام حسین نے منع کر دیا. یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، لیکن خود امام حسین کا حکم تھا کہ سب سے پہلے تم جاؤ گے. البتہ اصحاب نے جانے نہیں دیا، کہا کہ نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بنو ہاشم کے افراد نہیں جا سکتے، ہم پہلے جائیں گے، قربان کریں گے. اس کے بعد حضرت علی اکبر گئے. یہ جو سبق شجاعت کا ملتا ہے، رسپانسبلٹی کا ملتا ہے، یہ اہم ہوتا ہے. وہ واقعہ کہ جب سن 60 ہجری کی رجب میں امام حسین جب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور دارالخلافہ سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المؤمنین نے بلایا ہے، خلیفہ نے تم کو بلایا ہے. کہتے ہیں اچھا جاؤ، آتے ہیں. اور وہاں پہ امام حسین کے ساتھ دوسرے بھی افراد بیٹھے ہوئے تھے. امام حسین نے جیسے ہی آیا، امام حسین نے فرمایا قد حلق الطاغیہ، کہ طغیان کرنے والا طاغوت جو تھا، معاویہ کی طرف اشارہ، کہ وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا ہے. وہاں بیٹھے ہوئے افراد نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ اب یہ بیعت مانگنے کے لیے آئے. امام حسین مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کو صرف حمل کر لیتے ہیں علم غیب کے اوپر. علم غیب نہیں، بصارت بھی ہوتی ہے. بہت سے جو آج کے دور کے اندر جو اینالسٹ ہوتے ہیں، فورسی کر رہے ہوتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو، ان کے پاس علم غیب نہیں ہوتا ہے. کیوں یہ علم غیب نہیں تھا؟ اس لیے کہ مؤمن کی صفات میں سے حدیث کے اندر ہے المؤمن قیس، کہ مؤمن جو ہوتا ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ آگے پر نگاہ رکھتا ہے. روایات میں ہے کہ وہ آگے آنے والے زمانوں کے اوپر نگاہ رکھتا ہے.
یعنی صرف اپنی اس پریزنٹ لائف میں نہیں گزر رہا ہوتا ہے بلکہ آگے کے اوپر بھی فورکاسٹ کرتا ہے، اینالسس کرتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ کس طرح سے آگے زمانہ آنا ہے۔ اور اس میں سے ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے لیے تربیت نہ کرو بلکہ آئندہ آنے والے زمانے کے لیے تربیت کرو۔ اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ آئندہ زمانہ کیسے آنے والا ہے تو میں تربیت کیسے کروں گا آئندہ آنے والے زمانے کی؟ اس کا مقصد ہے کہ نہیں، انسان سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، تو صرف اپنی پریزنٹ لائف کو سمجھنے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے صرف اپنی پریزنٹ اس کے اندر ہے نہیں، بلکہ آگے کے لیے اسے دیکھنا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، اور سب جو افراد بیٹھے تھے امام حسین کی علم کے اوپر شک نہیں کرتے تھے، میں مختصر صرف بیان کروں کہ وہاں سے سب بھاگے سوائے علی مرتضیٰ کے لال کے۔ وہ اپنے گھر گئے، بنو ہاشم کے نوجوانوں کو جمع کیا، خاندان والوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو وہاں پر بلاوا آیا ہے، اور 18 جوان جو ہے امام نے وہاں پر جمع کیا۔ کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اندر، اگر میرے آواز آئی زور سے بولنے کی تو تم جو ہے اندر آ جانا۔ اللہ اکبر۔ امام دربار میں جب پہنچتے ہیں، امام دربار میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید برسر اقتدار آ گیا ہے اور آپ سے بیعت طلب کی گئی ہے۔ امام چاہتے تو وہیں سے بحث و مباحثہ کرتے کہ بھائی ہمارا تو پہلے کانٹریکٹ سائن ہے کہ معاویہ کے بعد جو ہے خلافت اور ولایت جو ہے وہ آ جائے گی بنو ہاشم میں، لیکن امام نے دیکھا کہ اس شخص سے جو گورنر ہے اس کے ساتھ بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو اس سے بحث کر کے کیا کریں گے؟ امام نے وہاں پر ایسی کوئی چیز بیان نہیں کی، کچھ بیان نہیں کیا۔ یہ امام کی خود ایک ان کی ایک جسے کہتے ہیں تدبر کو بیان کرتا ہے، کس طرح سے امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنے اس کام کو آگے بڑھایا اور اسے کہا کہ دیکھو ابھی تو بیعت کرنے کا نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، صبح دیکھتے ہیں، صبح بیعت کا مطالبہ کرنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں صبح بیعت کروں گا، یہ نہیں کہا کہیں پر بھی، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ میں صبح بیعت کروں گا۔ بعض دفعہ لوگ بول جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہوگی، لیکن بیعت کے لیے کہیں بھی نہیں فرمایا۔ کہا صبح تم بیعت مانگنا، لوگوں کے سامنے مانگنا، پھر وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ مان گیا، لیکن جب پلٹ کے گئے تو شمر ملعون نے، مروان نے کہا کہ روک لیا جائے ان کو، اگر یہ چلے گئے ہاتھ سے پھر چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں تھا وہ جملہ جسے ہم مشہور و معروف، جو خود ایک پورا ایک فارمولا ہے انسان کی زندگی کا، کہ جہاں پر امام فرماتے ہیں مثلی لا یبایا مثلا، کہ اس شارب الخمر، بندروں سے کھیلنے والے انسان، اس فاسق اور فاجر کی بیعت مجھ جیسا انسان یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک یونیورسل قانون کے طور پر دے دیا کہ اب جو حسینی ہے جس زمانے میں بھی ہو، اگر وہ میرا پیروکار ہے، میرا چاہنے والا ہے، تو یزید کے پیروکار، یزید کے چاہنے والے اور اس کے نظریات، اس کے کردار کے رکھنے والوں کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، ان کی پیروی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک یونیورسل قانون بیان کر دیا اپنے تمام شیعوں کے لیے، اور ایک ایسا قانون ہے کہ جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے حقیقی اور صحیح حسینیوں کو ان کے علاوہ دوسرے افراد سے۔ یہ بہت سخت بات ہے، بعض دفعہ لوگوں کے لیے بڑی سخت گزرتی ہے، اس لیے کہ ہاں واقعاً سخت ہے۔ استقامت دکھانا حق کے راستے کے اوپر صرف وہی حسینی ہو سکتا ہے۔
وہی حسینی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی انسان جو کچھ کر لے، سیاہ لباس پہن لے، مجلس و ماتم کر لے، قرآن پڑھ لے، نمازیں پڑھ لے، جو کرنا ہے کر لے، لیکن اگر حق کا ساتھ نہیں دیتا ہے، مظلوم کا ساتھی نہیں بنتا ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف اقدام نہیں کرتا ہے، تو وہ کبھی حسینی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک معیار دے دیا گیا، معیار دے دیا گیا۔ اس کے بعد جب امام حسین وہاں سے نکلے تو اپنے گھر نہیں گئے، بلکہ بقیع کی طرف رخ کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بعض روایات میں ہے کہ پہلے رسول اللہ کی قبر پر گئے اور وہاں پر اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ غشی طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب ہوش آیا، دوسرے دن اپنے تمام گھر والوں کو جمع کیا اور اپنے مشن کے بارے بیان کیا، اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور کہا کہ اب یہ مدینہ جو ہے اب ہمارے لیے نہیں ہے، اب یہ ہمارے لیے جگہ نہیں رہی ہے، اب ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم رہ کر اپنے دین کا، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو۔ بہت روکا گیا، بہت بیان کیا گیا کہ مولا ٹھہر جائیے، مولا رک جائیے، لیکن مولا نے اپنے مشن کو بیان کیا۔ صرف جانوں کی حفاظت کام نہیں ہے، بلکہ امام کا مشن یہ ہوتا ہے کہ جو 1,24,000 انبیاء کی اور مرسلین کی جو زحمت ہے اور محنت ہے کہ انسان کو تکامل کے راستے پر لے جایا جائے، اس کی حفاظت کرنا امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے جمع کیا، وہاں پر ابن حنفیہ نے روکنے کی کوشش کی کہ بھائی رک جائیے، ہم ہیں یہاں دفاع کرنے کے لیے، یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن امام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، یاد رکھو کہ جس دین کو اس زمانے کے لوگوں نے تبدیل کر دیا ہے، میں اب باہر نکل رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں۔ انی اخرج، اللہ اکبر، میں نکل رہا ہوں کس لیے؟ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں۔ اس مشن کو بیان کیا، اور امام علیہ السلام نے سب کو آمادہ ہونے کے لیے کہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ رات جس کی صبح میرے مولا کو ہجرت کرنی تھی، میرے مولا پھر دوبارہ سے اپنے نہنا کی قبر پر آئے، گریہ اور زاری کی اور غشی طاری ہوئی۔ غشی کے عالم میں کیا دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین نے نانا کو دیکھا تو ایک بچے کی طرح دوڑ کر لپکنے لگے، کہا نانا مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ اس امت نے جو ظلم ڈھایا ہے اب برداشت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے میرے حسین، ابھی امتحان اور ہے، ابھی منزل اور ہے کہ جہاں سے گزرنا ہے۔ پروردگار چاہتا ہے ان اللہ یراک قتیلا، پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے راستے میں قتال کرو، پروردگار تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے بیدار ہوتے ہیں، اٹھ کے جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں، اپنی ماں کی قبر سے ایسے لپٹتے ہیں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جا کر لپٹ جاتا ہو۔ نہیں معلوم ارے کتنی مشکل تھی یہ جدائی کہ
جی میرے مولا حسین، میرے مولا حسین کون تھے؟ ارے جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی اور جناب فضہ نے کہا ارے بچوں کھانا کھا لو، تو جناب فضہ سے کہا کہ جناب فضہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے؟ اللہ اکبر! ارے کمرے میں داخل ہو گئے کہ جہاں پر کفن پہنائی ہوئی جناب سیدہ کو لٹایا ہوا تھا، ارے جیسے ہی مولا حسین نے دیکھا آواز دی اے اماں! نہضت کو سمجھنے کی اور اس پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں، علیل ہیں، شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے گناہ اسیر ہیں، زندانوں میں قیدی ہیں، پروردگارہ بحق سید الساجدین انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن اگر قابل ہدایت نہیں تو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلومین عالم ان کی مدد و نصرت فرما۔ تمام علماء اعلام، مراجع تقلید، تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ صلابت، استقامت، جرت، ہمت و شجاعت عطا فرما۔ پروردگارہ اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما۔ منشی عالم بشریت، قائم آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار، آوان و خاص شیوع میں سے قرار ماتم حسن۔ چاند محرم کا نظر آ گیا، چاند محرم کا نظر آ گیا، بس گئی کرب و بلا، بس گئی کرب و بلا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، فاطمہ زہرا کا برا گر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، فاطمہ زہرا کا برا گر لٹا، کٹ ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، فاطمہ زہرا کا برا گر لٹا،
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ماہ محرم میں یہ کیا ہو گیا یا حسین ماہ محرم میں یہ کیا ہو گیا کٹ گیا شبیر ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب فاطمہ زہرا کا برا گر لٹا کٹ گیا شب مومن و ویران مدینہ ہوا ہو گئی آباد مگر کربلا مومن و ویران مدینہ ہوا ہو گئی آباد مگر کربلا روتے مرقد میں رسول خدا یا حسین روتے مرقد میں رسول خدا کٹ گیا شب ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب فاطمہ زہرا کا برا گر لٹا ہائے وہ عاشور و کرب و بلا بھول نہ پائیں گے یہ اہل ادا ہائے وہ عاشور و کرب و بلا بھول نہ پائیں گے یہ اہل ادا آل محمد پہ تھی کیسی جفا یا حسین آل محمد پہ تھی کیسی جفا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہائے غضب ہائے غضب فاطمہ زہرا کا برا ہو گئے پردیس میں بربادیاں بہن یہ کرتی رہی شہزادیاں ہو گئے پردیس میں بربادیاں بہن یہ کرتی رہی شہزادیاں شام تلک جائیں گے ہم بے ردا یا حسین شام تلک جائیں گے ہم بے ردا کٹ گیا شبیر ہائے غضب ہائے غضب فاطمہ زہرا کا برا گر لٹا کٹ جب ہوئے عباس کے بازو قلم ہو گئے بے آسر اہل حرم جب ہوئے عباس کے بازو قلم ہو گئے بے آسر اہل حرم چینی گئی پاک سروں سے ردا یا حسین چینی گئی پاک سروں سے ردا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا فاطمہ زہرا کا برا گر لٹا ماہ محرم میں یہ کیا ہو گیا یا حسین ماہ محرم میں یہ کیا ہو گیا کٹ گیا ہم صورت زہرا سے بھائی کے بچھڑنے کی خاتون قیامت سے گھر بار اجڑنے کی گھر بار
اجڑنے کی روح داد سناتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا کاٹا ہے گلا لوگوں سحروں سے کہ پیاسے کا، پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا، احمد کے نواسے کا، ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی، ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کی، کربل کی کہانی کی تفسیر بتاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند کربل کی زیارت کو جو آنکھیں تڑپتی تھی، شبیر تیرے غم میں جو آنکھیں برستی تھی، جو آنکھیں برستی تھی، اس آنکھیں کو بھاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا عمران کو شبر کو خاتون قیامت کو حیدر کی قسم مظہر سرکار رسالت کو، سرکار رسالت کو تربت میں رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا۔ غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، 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 تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن، میں بھائی 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 آئی نراس دو گھڑی پردیس کی فضا، کنبا